السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود ننم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں ننم سیٹھی صاحب. ناظرین، دسمبر کے مہینے میں ہم نے کافی انسٹیبلٹی دیکھی، کافی پولیٹیکل ٹرموائل کو وٹنس کیا، اور ایک دفعہ تو یوں لگ رہا تھا کہ این آر او کے اوپر شارٹ آرڈر آنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کافی پریشانی لاحق ہو گئی ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اندر یونٹی دیکھنے میں آئی. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اپنے بنکر جس کو کہا جاتا ہے اس سے باہر نکلے، بلوچستان گئے، سندھ گئے، اور اس کے بعد تینوں اسمبلیز سے، یعنی کہ سندھ سے، سرحد سے اور بلوچستان سے اب تک ان کے حق میں ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تمام اسمبلیز اور ان کے ممبرز آصف علی زرداری صاحب پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. لیکن 28 دسمبر 2009 کو عاشورہ کے جلوس پر ہونے والے دھماکے کے بعد ایک انسٹیبلٹی پھر ٹریگر ہوئی، اور اب حالت یہ آ گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک دوسرے کے خلاف کھلم کھلا بیان بازی کر رہے ہیں. ایک طرف ذوالفقار مرزا صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، ان کی طرف سے آج کچھ ایگریسو سٹیٹمنٹس دیکھنے میں آئیں، لیکن یہ بھی وٹنس کیا گیا کہ کچھ دیر بعد وہ شاید اپنی سٹیٹمنٹ سے بیک ٹریک کر رہے ہیں یا بیک فٹ پر چلے گئے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کی طرف سے بڑی اسٹرکٹ اور اسٹرینجنٹ ڈیمانڈز آ رہی ہیں. انہوں نے بار بار یہ مطالبہ کیا ہے، جو ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرینز وفاق کے اندر موجود ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اجازت دے جو رابطہ کمیٹی ہے ایم کیو ایم کی، کہ وہ بیٹھ سکیں اپوزیشن بینچز کے اوپر اسمبلی کے اندر. اب یہ کس حد تک ایک پولیٹیکل ٹرموائل کو ٹریگر کرتا ہے؟ اس ساری گریٹ گیم کے اندر سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ کیا ایم کیو ایم کو کسی کی طرف سے جو پہلے بات کہی گئی تھی کوئی اشارہ ملا ہے؟ کیا ایم کیو ایم کسی اشارے کے تحت کام کری ہے، یا واقعتاً یہ ایک ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم؟ اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور آصف علی زرداری صاحب کے جو متوقع دورہ ہے پنجاب کا، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. سیٹھی صاحب، سب سے پہلے ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے، ڈو یو کنسیڈر دس ایز اے ڈیفیکلٹ الائنس؟ یہ ایک مشکل الائنس تھی، غلط یہ آپس میں چلنا مشکل ہے فرام دا ڈے ون؟ دیکھیے، فرام ڈے ون تو بہت اچھا چل رہا تھا، بالکل مشکل نہیں تھا، ان نیچرل بالکل کچھ نہیں تھا. اس لیے کیونکہ پیپلز پارٹی کو تو ایم کیو ایم کی ضرورت ہی نہیں تھی سندھ میں حکومت بنانے کے لیے، مگر پھر بھی انہوں نے ساتھ لے کے حکومت بنائی. ان کے پاس نمبرز تھے اور ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلے. اور آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں اگر سندھ اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا، یونانیمس ریزولوشن تھا، تو ایم کیو ایم اس کا حصہ تھا. تو یہ کہ ان کے درمیان کوئی بڑے سیریس ڈفرنسز تھے نہیں تھے. ہاں، 2-3 ایشوز تھے، مگر وہ اتنے سیریس نہیں تھے جس طرف آج کی کرائسس ہمیں لے جا رہی ہے. آج بہت سیریس کرائسس ہے. اگر آپ ایک ہفتہ 10 دن پہلے 28 دسمبر سے پہلے دیکھیں تو اتنی کرائسس نظر ہی نہیں آ رہی تھی. لوکل باڈی کے اوپر، لوکل گورنمنٹ کے اوپر ایشو تھا، مگر وہ تو ریزالو ہو گیا کیونکہ ایم کیو ایم کی لوکل گورنمنٹ چل رہی ہے وہاں. وہ پہلے خدشہ تھا نا کہ وہ شاید ختم ہو جائے، ابھی بھی بات ہو رہی ہے 1 جنوری کے بعد، تو وہ چل رہی ہے. ابھی بھی میئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، کمال صاحب. اسی طریقے کے ساتھ وہ KESC کا مسئلہ تھا، وہ بھی چل رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور تو یہ ایک دم سب کچھ جو کچھ ہوا یہ پھر 28 کے بعد ہوا نا. 28 کو کیا ہوا وہ بھی دیکھیے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ذرا سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں دیکھنا چاہیے. ضرور. پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ یہ شاید کچھ نئی بات جو ہے یا کوئی پرانی بات. پرانی بات تو میرے ذہن میں یہ ہے، کلیئر ہوں میں، کہ کوئی ایشو نہیں تھا سیریس، اتنا بڑا نہیں تھا جو آج لگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو کچھ ہوا 28 کے بعد ہوا. 28 کو کیا ہوا؟ میں کراچی میں اس دن تھا جس دن یہ سب کچھ ہوا، اور اسی دن اور اس کے اگلے دن میں نے فاروق ستار صاحب کی انٹرویو کی، ان سے بات چیت کی، پھر میئر صاحب سے بات چیت کی. اور وہاں دونوں ایک بات کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بم پھٹا ہے یہ خودکش حملہ تھا، پہلی بات. دوسری بات یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد جو آگ واگ لگی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مانتے تھے کہ یہ کسی منصوبے کے تحت ہوئی، مگر اس کو لنک نہیں کر رہے تھے اس کے ساتھ، خودکش حملے کے ساتھ. اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہمیں پتہ نہیں ہے کس نے کیا. یہ ایسے ہی ہوا. یہاں تک تو بات ٹھیک چلی، اور حکومت اور ایم کیو ایم کے درمیان کوئی ایکوزیشنز، کاؤنٹر ایکوزیشنز نہیں تھے. وہی کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کیا یا آپ نے کیا یا آپ نے کروایا. اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ جب وہ سی فوٹیج ہمارے چینل نے دیکھ کے سوال کھڑا کر دیا کہ یہ بم جو تھا یہ خودکش حملہ نہیں تھا، یہ ایک ٹائم ڈیوائس تھی جس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا، ہو سکتا ہے موبائل فون کے ذریعے یا کسی کے ذریعے. اور اس کے اوپر ایم کیو ایم کی طرف سے جو جواب آیا وہ اتنا اچھا جواب نہیں تھا، وہ کنونسنگ جواب نہیں تھا. وہ ناراض بھی ہو گیا وہاں ہم سے، مگر جب وہ ایویڈنس کی بات آئی تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی وہاں خودکش حملہ نہیں تھا، کسی کا سر نہیں ملا، کسی کا وہ کریٹر نہیں بنا، جو نارملی چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ فوٹیج دکھا رہی ہے کہ
بم جو تھا وہ پھٹا، پلانٹڈ تھا وہاں پہلے سے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا اس فوٹیج میں کہ جو کچھ لوگوں نے وہاں وہ یوزول جو ہوتا ہے کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھا. مگر پھر بعد میں آپ نے یہ دیکھا کہ آرگنائز طریقے کے ساتھ کوئی گینگز آئے اور انہوں نے آ کے آگے وغیرہ لگائی. اور یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ کون لوگ تھے. اگر یہ خودکش حملہ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے یہ پلانٹڈ تھا بام. اگر پلانٹڈ تھا تو پھر وہ جو بعد میں ہوا اس کے ساتھ لنک تھی اس کی. تو یہ بات تو اب ظاہر ہوگی کہ یہ ہے کوئی ایسی بات. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دم یہ لیاری کے اندر ڈسٹربنسز شروع ہو گئے، گینگ وار جسے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ گینگ وار. اب ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ یہ کچھ وہاں کرمنل گینگز ہیں جن کو حکومت کی حمایت ہے اور وہ یہ ایم کیو ایم کے لوگوں کے اوپر گینگ وارفیئر کر رہے ہیں، اور حکومت سندھ جو ہے وہ دوسری طرف دیکھ رہی ہے. سندھ حکومت کا یہ ہے کہنا یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ توجہ تو آپ کی دلا رہے ہیں کہ دیکھیے وہاں جو لوگ مارے گئے ہیں اگر اس میں 5 لوگ نان بلوچ ہیں اور ان کی ہمدردیاں کسی اور ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں تو 20 لوگ بلوچ ہیں لیاری میں جن کی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ. اب میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز میں اس کے اوپر تیل نہیں ڈالنا چاہتا اس کانفلکٹ کے اوپر، مگر آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں. تو اگر حکومت کی ہمدردی ایک گینگ کے ساتھ ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ انہی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ مر رہے ہیں اور دوسرے لوگ کم مر رہے ہیں؟ اب یہ جو بات ہے یہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ ایم کیو ایم اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ کہاں چلے گئے. پہلے انہوں نے غصہ کا اظہار کیا اور کہا کہ جی رینجرز اور فوج کو بلایا جائے، which is basically saying we have no confidence in this government. یہ وہی گورنمنٹ ہے جو 8 دن پہلے جس کو یونانیمس ریزولوشن کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس دیا اس کو، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو نو کانفیڈنس ان دس گورنمنٹ، کہ پولیس جو ہے اور اس گورنمنٹ میں کوئی کانفیڈنس نہیں، ہمیں رینجرز اور آرمی بلائی جائے. آپ نے کہا کہ یہ وہی گورنمنٹ ہے جس نے کچھ دن پہلے ریزولوشن دیا. ایک جو بات بار بار ایم کیو ایم کی طرف سے آئی انہیں ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات سے، ان کی باڈی لینگویج سے، انفیکٹ ذوالفقار مرزا صاحب سے بہت سارے اعتراضات پہلے بھی تھے، اور یہ بات ذوالفقار مرزا ابھی پہلے کہتے رہے. آپ کو یاد ہوگا جب 16 دسمبر کا فیصلہ آیا، جب این آر او کے اوپر ایم کیو ایم کا سٹانس آیا تھا تو جو آؤٹ برسٹ ذوالفقار مرزا صاحب کی طرف سے آیا کہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور اس فوج کو بلانے کی ڈیمانڈ کے اوپر بھی ذوالفقار مرزا صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم میچور ہو جائے. اور انہوں نے بارہا یہ بھی کہا کہ ناظم کراچی چاہتے ہیں کہ پولیس ان کے انڈر کام کرے. ہم اگر دیکھیے نا، یہ تو سندھ میں یہ صورتحال تھی نا، اسلام آباد میں تو مرم پٹی ہو رہی تھی. اسلام آباد میں تو گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایم کیو ایم نہیں ہمیں سپورٹ کرتا پارلیمنٹ میں تو ہم عدالت میں چلے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. یہی ہوا نا، وہاں تو زیادہ الزام بازی نہیں ہوئی. وہاں اس وقت یہ بات جب ذوالفقار صاحب نے یہاں کھڑی کی، مگر بالکل زرداری صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے مرم پٹی کر کے کہا نہیں چھوڑے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. ایسے ہی ہوا نا. تو لگا ایسے کہ ایک پیپلز پارٹی کے ایک فیکشن نے ایک الزام لگایا، کیونکہ ظاہر ہے دھکا لگانا، پوری تیاری تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے این آر او کو ختم کیا جائے گا، اور ایک میجر سینئر پارٹنر راتوں رات پل آؤٹ کر جاتا. اب پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ تو ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں ایشورنسز دیے ہوئے تھے. ایم کیو ایم کہتے ہیں ہم نے کوئی ایشورنس نہیں دیا تھا، انہوں نے ہمیں کنسلٹ ہی نہیں کیا. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی حال ہی میں پوچھا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھا کے پارلیمنٹ میں جا رہے تھے تو کیا آپ نے کنسلٹ نہیں کیا تھا؟ تو مجھے ان کی شکل سے ایسے نظر آیا کہ ظاہر ہے کنسلٹ تو کیا تھا، مگر وہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ ایسے لگے پھر وہ ایم کیو ایم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. نہیں، مگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بریک سے پہلے. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے، اس کو ایم کیو ایم کو پرووک اور نہ کیا جائے. ایک بریک لیتے ہیں سیٹی صاحب یہاں پر. ناظرین، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایم کیو ایم کی یہ ڈیمانڈ کہ سندھ کے اندر، انفیکٹ کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمی اور رینجرز کو بلایا جائے، کیا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے؟ اس سے پہلے اس طرح کی ڈیمانڈز آتی رہی ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جواب ہم لیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.